تو خار ہے یا گلزار ہے ایک کہانی۔ ابو امی سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال اس وقت میرے ذہن میں آیا جب میں 9 برس کی تھی۔ بہت سوچنے اور ذہن الجھانے کے بعد آخر کار یہ سوال آپی شمائلہ سے پوچھا۔ آپی نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا اداس نگاہ سے، کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر نہایت دھیمے اور اداس لہجے میں کہا، اس لیے گڑیا کہ امی ان پڑھ ہیں اور ابو پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے آپی؟ میں نے دوسرا سوال پوچھا۔ گڑیا امی ابو کی بات سمجھتے ہی نہیں تو ابو بات کیا کریں گے؟ اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا جیسے میں سمجھ گئی، لیکن اس وقت پھر مشکل میں پڑ گئی اور ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ جب میں نے جمیلہ کے ابو امی کو باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا، میں جلدی سے گھر آ گئی اور آپی سے پوچھا، آپی جمیلہ نے تو کہا تھا کہ اس کی امی اسے نہیں پڑھا سکتی کیونکہ اس کی امی ان پڑھ ہیں اور ابو پڑھے لکھے ہیں، پھر اس کی امی ابو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپی نے میری طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا اور ڈانٹ دیا، جاؤ اپنا کام کرو، فضول سوال کرتی رہتی ہو۔ آپی کی ڈانٹ نے میرے دل توڑ دیا۔ میں بہت روئی تھی کیونکہ میں آپی کے بہت نزدیک تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے، وہ پیار جو ماں کی طرف سے کم ملا تھا اور ابو کی طرف سے تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھتی رہی اور آپی نے روتے ہوئے کہا، ایسے سوال مت پوچھا کرو گڑیا۔ اور پھر میں نے کبھی بھی آپی سے ایسا سوال نہیں کیا۔ پھر 5-6 سال گزر گئے، اس سوال کا جواب مل گیا۔ میں خود ہی سمجھ گئی کہ ابو امی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو امی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دادا کے کہنے پر ایسا ہوا تھا اور اب ابو اس کا بدلہ ہم سے لے رہے تھے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم ابو کے پیار کو ترستے رہے۔ امی بھی ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن تو ہم بہت روئے جب چچا نے کہا تھا کہ آج کے بعد اسکول نہیں جاؤ گے۔ ہم بہت روئے، بہت تڑپے، ابو کو حسرت سے دیکھا لیکن انہوں نے سر جھکا دیا اور پھر تعلیم ادھوری رہ گئی۔ آپی، میں اور چھوٹی بہن روبینہ صرف 5ویں تک پڑھ سکی۔ وہ اداس شام تھی، پھپھو اور پھوپھا کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ کچھ دیر ابو کے ساتھ الگ کمرے میں نہ جانے کیا خسر پھسر ہوتی رہی۔ ہم امی کے ساتھ صحن میں بیٹھے تھے، پھر پھوپھا باہر نکلے اور پستول سے 2-3 فائر کیے، ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئیں، لیکن پھوپھا خوش تھے۔ پھوپھی نے خوشی یہ خبر سنائی کہ آپی شمائلہ اور نوید کی بات پکی ہو گئی ہے، اتوار کو منگنی ہے۔ ہم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کیونکہ نوید بھائی آپی سے عمر میں 15-16 سال بڑے تھے اور تھے بھی جاہل اور ان پڑھ۔ وہ نشہ کرتے تھے، آوارہ قسم کے تھے۔ میں امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ امی کا چہرہ سپاٹ تھا اور ہر قسم کے احساسات سے عاری۔ اور پھر آپی کی شادی، آپی کو چپ سی لگ گئی، وہ بہت کمزور ہو گئی، وہ ماں باپ کی بے رخی کا پہلا شکار ہو رہی تھی۔ اور پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھ سے پوچھے بغیر ایک خاندان میں میرا شادی کا فیصلہ کر دیا گیا، لیکن میری خوش نصیبی کہ وہ لوگ اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ امی ابو کا رویہ ویسا ہی تھا۔ دوسرا شکار میرا بھائی زبیر تھا، وہ نشے کا عادی ہو گیا، بے تحاشا سگریٹ پیتا تھا، امی کا رازدار تھا۔ روبینہ کہتی ہیں، امی سب باتیں زبیر کو بتاتی ہیں، حال کی بھی اور ماضی کی بھی، اس لیے زبیر ابو سے گستاخی کرتا اور کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ دوسرا بھائی عمیر گھر کے ماحول سے تنگ آ کر کراچی بھاگ گیا، وہ وہاں کس حال میں تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ امی ابو کا وہی معمول تھا، دونوں ہی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ شمائلہ آپی کی شادی کو تقریباً 2 سال بعد نوید بھائی ایک کیس کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہو گئے اور پیاری آپی ایک ننھے مہمان کی آمد سے
اس بے وفا دنیا سے منہ موڑ گئی، اپنے مہمان کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ابو کی آنکھیں اس وقت کھلی جب امی کو دل کا دورہ پڑا۔ میں نے ہسپتال میں پہلی مرتبہ امی کے لیے انہیں فکر مند دیکھا۔ شاید انہیں اپنی غلط رویے کا احساس ہو گیا، لیکن کب؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب امی کو اس ندامت اور پشیمانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سب چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب تو آنکھوں میں آنسو ہی تھے، خشک آنکھوں سے لاوا بہتا رہا، دل غم سے روتا رہا۔ اور آنکھیں بھی آنسو بھی لائے تو کیا فائدہ؟ لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، یکدم ابو سے الگ ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا، وہی سب کے مجرم ہیں۔ ابو اب بھی اس گھر میں روبینہ کے ساتھ رہتے تھے۔ زبیر اور عمیر دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ امی کے وفات کے بعد زبیر بھی گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بھی بہت عرصہ ہو گیا میکے گئے ہوئے، دل ہی نہیں چاہتا اس قبرستان جیسے گھر جانے کو، جہاں ایک اداس اور پشیمان شخص ایک مجبور لڑکی روبینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا ملا نفرت کر کے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کیسے کیسے پھول کچلے گئے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔